لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قیمتی اور جامع نصیحتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں۔ اس سے دنیا میں رہنے والے ماں باپ کو عبرت اور نصیحت ملے گی، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ روا اور مناسب رکھنا ہے، اس کی بھی انہیں سیکھ ملے گی۔ تو لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ بات اس سے پہلے بھی بتائی گئی تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی اور دوست تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے، کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز کی سورہ لقمان میں کر دیا کہ ہم نے لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکمت عطا کی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے حکیم تھے، حکمتوں پر مبنی گفتگو کیا کرتے تھے۔ بڑی ساری حکیمانہ باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جن میں سے اکثر غیر معتبر ہیں، کیونکہ ان کا زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ہے، آپ سے بہت پہلے کے وہ تھے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو زمانہ تھا وہی زمانہ لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور متعدد مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی ان کے تعلق سے موجود ہے، اور کچھ دیگر سلف صالحین میں سے کچھ دیگر لوگوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے۔ بہرحال اتنی بات ہمیں سمجھ کر کے چلنی ہے کہ وہ نیک خصلت کے حامل تھے، بڑے بااخلاق تھے، بچوں پر بڑی توجہ رکھتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غایت درجہ محبت کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمد کی عبرت کے لیے، اثر پذیری کے لیے ان کے نام کی پوری صورت اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہے، اور ان کی قیمتی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن کے الفاظ میں ڈھال دیا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے جتنے باپ ہوں انہیں اپنے بچوں کو کس انداز کی نصیحت کرنی چاہیے، کن چیزوں کو نصیحت میں مقدم رکھنا چاہیے اور کن چیزوں کو مؤخر رکھنا چاہیے، اس کا انہیں آئیڈیا ملے۔ ہم دیکھتے ہیں نصیحت بچوں کو کرتے ہیں، آپ بھی کرتے، ہم بھی کرتے، لیکن نصیحت میں کس چیز کو سب سے پہلے رکھیں، ہم پہلے کیا بتائیں ان کو، پھر اس کے بعد کس طرح کی تعلیم ہم دیں، اس طرح کی بہرحال ہمارے پاس کسی طرح کی کوئی جانکاری اور معرفت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات ہم ایک اہمیت کی حامل شے کو مؤخر کر دیتے ہیں، اور جس چیز کی اہمیت کم ہوتی ہے اس کو ہم مقدم کر دیتے ہیں، اس کو پہلے بتاتے ہیں ہم۔ تو بڑی ترتیب کے ساتھ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ ہر بات کو بہت ہی دھیان سے سننا چاہیے تاکہ اپنے بچوں پر یہ آنے والی جو تعلیم ہے، جو نصیحتیں ہیں، انہیں وہ اپلائی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، نام نہیں لیا لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کا، بلکہ بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دیکھیے، پہلی جو تعلیم ایک باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے
وہ عقیدے کی تعلیم ہے. عقیدے کو مقدم رکھنا چاہیے. ہم دنیا جہان کی ساری باتیں بتاتے ہیں مگر عقیدے پر گفتگو نہیں کرتے ہیں ہم. اسی لیے ہمارے بچے ہمیشہ خائف رہتے ہیں, ڈرے سہمے رہتے ہیں, ڈرپوک نکلتے ہیں, اپنے حقوق کا وہ اظہار بھی کہیں نہیں کر پاتے, جہاں کچھ بولنا چاہیے وہاں دب جاتے ہیں وہ. عقیدہ جب پختہ رہے گا تو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا, باطل قوتوں کو فکر و ذہن میں نہیں لائے گا. وہ ہر جگہ وہ صداقت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرنے پر وہ قدرت رکھے گا. کب؟ جب اس کا عقیدہ مضبوط رہے, عقیدے کے اندر پختگی رہے. تو پہلی بات کیا کہا انہوں نے کہ میرے بیٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک مت کرنا. کیا مطلب شریک؟ عبادت کی جتنی صورتیں ہیں اللہ کے لیے خاص کر دینا. وہ دعا ہو, وہ سجدہ ہو, وہ رکوع ہو, وہ نظر و نیاز ہو, منت ہو, جتنی شکلیں الغرض ہیں عبادت کی اللہ کے لیے خاص کر دینا. غیر اللہ کے لیے عبادت مت کرنا. اللہ ہی کو اپنا مربی سمجھنا, اللہ ہی کو اپنا رب حقیقی خیال کرنا. بہت ساری باتیں اس تعلق سے کہی جا سکتی ہیں. بہرحال کیا نصیحت کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک جو ہے ان الشرک لظلم عظیم, بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ ظلم ہے. ظلم اصل میں لغوی معنی اس کا یہ ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا, یہ ظلم ہے. عبادت اللہ کے لیے ہے, اب عبادت کا رخ اگر آپ موڑ دیں گے کسی اور کی طرف تو یہ ظلم ہوگا. عبادت اللہ کے لیے, نماز اللہ کے لیے, روزہ اللہ کی رضا کے لیے, قربانی اللہ کی خوشنودی کے لیے, منت اللہ کی رضا کے لیے مانو, دعا اللہ ہی سے کرو. کسی اور سے فریاد کرنے لگ جائیں گے, کسی اور سے دعا کرنے لگ جائیں گے, کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھ لیں گے تو یہ ظلم ہے اور بہت بھیانک ظلم ہے. دنیا میں شرک سے بڑا ظلم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. شرک سے بڑا جرم کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتنا خطرناک جرم ہے یہ کہ اس جرم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی نہیں معاف کرے گا, اور اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ معاف کر دے. قتل کو معاف کر سکتا ہے اللہ اور کرنے پر قادر ہے, شرک کو نہیں معاف کرے گا. شرک پر کسی کی موت ہو ایسے شخص کے لیے مغفرت نہیں ہے, دائمی جہنم ہے مشرک کے لیے, یاد رکھیں اس کو. لیکن زنا ہے, چوری ہے اور کوئی جرم ہے, اگر وہ توبہ سے پہلے مر جاتا ہے, توبہ تو اتنی بڑی عظیم عبادت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آدمی دنیا میں رہتے ہوئے شرک سے توبہ کر لے تو اللہ شرک کو معاف کر دے. اگر چوری کے تعلق سے اس کی توبہ ہو جائے, زنا کے تعلق سے اس کی توبہ ہو جائے تو اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن اگر انسان کی موت ہو جاتی ہے, توبہ سے پہلے توبے کا موقع اسے نہ ملا اور شرک پر اس کی موت ہوئی, توبہ نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں, اس کی مغفرت نہیں ہے, جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ ہے. لیکن چوری پر مر گیا وہ, زنا پر مر گیا وہ, کسی اور گناہ کبیرہ پر اس کی موت ہو گئی اور توبہ نہیں کیا, اللہ چاہے معاف کر دے, اللہ چاہے اس کے جرم کے بقدر اسے سزا دے دے اور ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے. اگر توحید ہے اس کے پاس تو توبہ سے تو چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اللہ کی بندوں کے حقوق سے متعلق وہ گناہ ہو. بندوں کے حقوق سے متعلق اگر گناہ ہمارے آپ کے ہیں تو پھر حقوق کی ادائیگی پہلے کرنی پڑے گی, پھر اللہ سے توبہ. حقوق کی ادائیگی کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول نہیں کرتا ہے. اگر وہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں, وہ اعمال, وہ گناہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس بندے, اللہ کے ولی اور دوست نے کیا کہا؟ شرک
سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے شرک سے بچ کے رہنا۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ آج شرک کے مظاہر ہمارے سماج میں، معاشرے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ باپ ہیں اور بچے کے تعلق سے فکر ہے، باپ ہیں بچہ گمراہی کی طرف نہ چلا جائے پہلے سے الرٹ کر دے رہے ہیں، ہوشیار کر دے رہے ہیں، بیٹا شرک سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ بنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہ بنانا، یہ مت خیال کرنا اولاد کوئی اور دے سکتا ہے۔ ہم نے سنا ہے باضابطہ پرچیاں بنا بنا کے ڈالی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے حضرت آپ ہی ہو ہماری فریاد اللہ تک پہنچانے والے، ذرا کرم کر دو، اولاد نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ اس طرح کی عرضیاں داخل کی جاتی ہیں، عرضیاں داخل کی جاتی ہیں، جبکہ وہ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کہتا ہے مانگو کیا چاہیے ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ان کو بیچ میں ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے ربنا 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 کی فریاد سے۔ بڑے بڑے نبیوں نے، بڑے بڑے صالحاں نے، صدیقین نے اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اے ہمارے رب دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمیں سرفراز کر دے۔ جگہ جگہ ربنا ربنا، بیچ میں کوئی نہیں آیا، بیچ میں کسی شخصیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اولاد کو پہلے عقیدے کی تعلیم دو، عقیدہ جب درست ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی ہے، یاد رکھو، چاہے وہ انجینئر بنے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، چاہے وہ بڑی سوسائٹی کے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو، اس کی مجالست ہو، اس کی صحبت ہو، فرق نہیں پڑتا۔ عقیدہ ایسا مضبوط کر دو کہ اس کے یہاں یہ بات ذہن میں آ جائے، ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ عزت کا مالک کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی روزی میں کمی اور بیشی نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی جان نہیں لے سکتا، سب کا مالک وہی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہونے جانے والا ہے۔ ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، ساری دنیا آپ کے پیچھے پڑ جائے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو نوازنا چاہتا ہے، عزت اور بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں خود بھی رکھو اور اپنے بچوں کے ذہن میں بھی ڈالو۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، آتے ہیں بالکل پریشان، حیران، کہتے ہیں سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، مار ڈالیں گے، پیسہ لے لیں گے، کاروبار ٹھپ کروا دیں گے۔ کوئی فکر نہیں، آپ خود سے اچھے رہو، کسی کی بگاڑنے کی مت سوچو، بنانے کی فکر آپ کے دل میں ہو، جیسے اللہ نے آپ کا بنایا دوسروں کا بھی بنتا رہے۔ اس خیال کے ساتھ اگر آپ چلو گے، اللہ کے حقوق کا لحاظ کرو گے، تو بڑے بڑے سورما مل کر کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، یاد رکھو۔ تو پہلی نصیحت ایک باپ کی اس کی اولاد کے لیے کیا ہو کہ بیٹا شرک نہ کرنا، بیٹا ان دھاگوں سے، ان چھلوں سے، ان کڑوں سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ یہ لیمو اور یہ مرچ یہ خود اپنے آپ کو سوکھنے سے نہیں بچا سکتے ہیں، تم کو کیا نفع دے سکتے ہیں؟ تمہارے اوپر آنے والے نقصانات کو یہ ہٹانے کی قدرت کہاں سے رکھتے؟ ان کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اپنے آپ کو ہرا بھرا رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، تو تمہارے کھانے کے لیے بنائے گئے، اور تم ان کو مصیبتیں رفع کرنے والا سمجھتے ہو۔ دیکھیں آپ دکانوں پر لیمو لٹک رہے ہیں، مرچیں لٹک رہی ہیں، خیال کیا ہے کوئی بلا نہیں آئے گی، بدروحیں نہیں آئیں گی، مصیبتوں سے بچا لیے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمی نہیں ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا اور گھرانہ بھی کس کا ہے؟ اہل حدیث کا گھرانہ ہے۔
اہل حدیث کا گھرانہ ہے اور بچے کے ہاتھ میں کالا دھاگا آ گیا ہے۔ نظر بہت لگتی ہے مولوی صاحب، کیا کریں، اسی لیے یہاں پر ٹیکا لگا دیتے ہیں، وہ کاجل کا تھوڑا سا حصہ لا کر کے یہاں لگا دیتے ہیں، نظر سے بچ جائے گا۔ دھاگا اسی لیے پہنا دیا کہ لوگ بہت نظر لگا دیتے ہیں، اس کو بڑا خوبصورت ہے نا مولانا، اسی لیے نظر بہت لگتی ہے، ہم نے دھاگا لگا دیا ہے، ہاتھ میں دھاگا باندھ دیا ہے، کمر میں گھنگھنا لٹکا دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے اہل حدیث گھرانوں میں۔ اور دوسروں کی بات تو چھوڑو، وہ تو سر سے پیر تک صرف شرک میں مبتلا ہے، الا ماشاءاللہ، اللہ نے بہتوں کو بچایا ہے۔ یہ خطرناک جرم ہے، خود اس جرم سے بچو اور اپنی اولاد کو نصیحت کرو۔ پیغمبر کے مقام و مرتبے پر فائز نہیں ہیں، لیکن نصیحت دیکھیے کتنی جامع ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑی غداری ہے، اس سے بڑی غداری کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کھلائے اللہ، پرورش کرے اللہ، مصیبتوں میں کام آئے اللہ، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ سانسیں اللہ کے اذن سے لے رہے ہیں، ہاتھ پاؤں اللہ کے حکم سے اٹھ رہے ہیں، اور جب عبادت کی باری آتی ہے تب کہتے ہیں فلانا بھی ہے عبادت کا مستحق، فلانا بھی ہے، اس کے نام کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے نام پر بھی منتیں مانی جا سکتی ہیں۔ یہ خیالات بد ہیں، فاسد ہیں، ان سے دور رہیں میرے بھائیوں۔ اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، لیکن وہ اللہ جس کے ساتھ شریک کرنے سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، جس کو تنہا اور اکیلا بنانے کا خیال اپنے بچے کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، وہ اللہ کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے۔ اس کے بعد علم بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ جو عبادتوں کا تنہا مستحق ہے، وہ اللہ جو اس بات کے لائق ہے کہ تنہا مصائب و آلام میں اسی کو پکارا جائے، اسی کو حاجت روا سمجھا جائے، اسی کو مشکل کشا خیال کیا جائے۔ وہ تو اتنا عظیم ہے، اتنا اس کے پاس علم ہے اور اتنی اس کی پکڑ مضبوط ہے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی السماوات فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے، اے فلانے نام لے کے نہیں، اے میرے پیارے بیٹے، دنیا کی کوئی شے ہو، کوئی عمل ہو، اچھا ہو برا ہو، کوئی چیز ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور کیا کہا اللہ نے ان کے الفاظ کو قرآن کے الفاظ بنا دیا۔ کیا کہا؟ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے ہو بیٹے، رائی کیا حیثیت ہے رائی کی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی شے ہو، فتکن فی صخرہ، چٹان میں ہو، وہ رائی کا دانہ یوں ہی ایسے دکھ نہ رہا ہو، رائی کے بقدر اچھا برا عمل کہاں ہو، اچھی بری چیز کہاں ہو، چٹان میں ہو، پتھر میں ہو، پھر یا آسمانوں میں ہو یا زمین کی تہ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ اسے حاضر کرنے پر قادر ہے۔ اللہ جب چاہے اسے لے آئے، اللہ جب چاہے اسے پیش کر دے۔ اب آپ دیکھیں کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے، لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے متعلق علم ہو، یعنی یہاں اللہ کا علم بتا رہے ہیں کہ اتنا باریک علم والا ہے وہ، اتنا زیادہ علم والا ہے، اس کے علم کی وسعت یہ ہے کہ پتھر جو بند ہے چاروں طرف سے، چٹان بڑا، اس کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہے، یا آسمانوں میں کوئی شے ہے یا زمین کی تہ میں کوئی چیز اور شے ہے، تو اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے اور اسے جب چاہے حاضر کرنے اور پیش کرنے اور لانے پر بھی قادر ہے، کیونکہ اس وقت تک کسی چیز کو لائی نہیں جا سکتی ہے جب تک اس کے متعلق علم نہ ہو، علم نہ ہو۔ یہ آیت اللہ کے کمال علم کو بتا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی کمال قدرت کو بتا رہی ہے۔ اتنا پاور فل ہے وہ، اتنی قوتوں والا ہے، اتنی طاقتوں والا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، کہیں ہو، بند کمرے میں ہو، بند حجرے میں ہو،
पत्थर के अंदर हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं पर भी हो, अल्लाह देख भी रहा है और उसे लाने पर भी वो कुदरत रखता है। जिस अल्लाह के साथ शिर्क से रोक रहे हैं लुकमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत को बता रहे हैं, उसके इल्म को बता रहे हैं कि वो ऐसा है कि जिस चीज को चाहे जब चाहे हाजिर कर दे, ले आए, हाजिर कर दे और ले आए। ये तालीम दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहुंच बहुत है, उसके पास बड़ी ताकतें हैं, किसी से उसको सवाल नहीं करना है, किसी से उसको नहीं पूछना है, सारी दुनिया उसकी मोहताज है, अंबिया औलिया सब उसके दर के मांगते हैं। वो दे दे तो मिल जाए, वो ना दे तो दुनिया महरूम रह जाए। ये तालीम बच्चों को देने की जरूरत है। अकीदे की तालीम दिया, अल्लाह की कुदरत को बताया, उसके इल्म को बताया और ये भी कहा वो लतीफ है, बारीक निगाहों वाला है, वो हर चीज की खबर रखता है, वो खबर रखने वाला है। ऐ बेटा, अल्लाह का इल्म तुझसे गाफिल नहीं है। अल्लाह तू जहां कहीं रहे, अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तेरे बारे में खबर रख रहा है। कायनात की कोई शय उसके इल्म से, उसकी पहुंच से बाहर नहीं हो सकती है। ये तालीम हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने दी है। अकीदे की दुरुस्तगी के बाद अब अमल की बारी आती है। अमल पर अपने बेटे को उभार रहे हैं। या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर। देखिए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर। बड़ा इल्म वाला है वो, बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकतों वाला है वो। और उसके बाद कह रहे बेटा नमाज कायम कर। कितने बाप हैं यहाँ, इनका खुद ठिकाना नहीं है बेचारों का, ये खुद नहीं पाबंद हैं, अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे। ये फसाद और बिगाड़ जो बच्चों में हम देख रहे हैं, एक बड़ी वजह ये है कि बाप और माँ गाफिल हैं, वालिदैन गफलत के शिकार हैं, ये खुश ऐशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बेटा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, बेटी स्कूल जा रही है नहीं जा रही है, वक्त पर आना जाना उसका हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ खबर नहीं। कहते पैसा है तो सब कुछ है, इज्जत भी मिल जाएगी, शोहरत भी मिल जाएगी, दाएं बाएं लोग भी रहने वाले मिल जाएंगे, सब कुछ पैसे पर है। तो पैसा ये बहुत अहमियत इसकी नहीं है। इज्जत चली गई दोबारा नहीं आती है, याद रखो। लड़के ने नाक कटा दी, जिंदगी भर आपको बुरा समझा जाएगा। लड़की घर से भाग गई, राह फिरार इख्तियार कर लिया, आपके नसब पर धब्बा ऐसा लगेगा कि जिंदगी भर वो मिटने वाला नहीं है। कलंक का दाग है वो, दाग नहीं मिटा सकते, पैसों से नहीं मिटा सकते, शोहरत से नहीं मिटा सकते, चाहे मनसब से। इसलिए इज्जत की फिक्र करो, दुरुस्तगी की तरफ अपने बच्चों को लाओ, अपनी बच्चियों को लाओ। अकीदा दुरुस्त करने के बाद, अकीदे की तालीम देने के बाद, इस्लाह अकीदा के बाद कह रहे बेटा सलात कायम करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम को, अपने लख्ते जिगर छोटे बच्चे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, शीरखार बच्चे, बचपना है, अभी माँ की दूध पर मुनहसिर है वो बच्चा, लाते हैं और मक्का की बेआबो गयाह वादी में ठहरा देते। बैतुल्लाह के पास, बैतुल्लाह के पास ना वहां कोई दूर दूर तक आदमी दिख रहा है, ना कोई वहां दरख्त दिख रहा है, न खाने का इंतजाम, न पीने का नज्म, न दुनियावी वसाइल वहां मौजूद हैं, कुछ नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सैयदुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने शीरखार बच्चे को, अपनी वफादार बीवी को ला करके उस मक्का की वादी में बसाते हैं। हमारा और आपका रवैया क्या है? जहां फ्लैट सस्ता मिले ले जाके वहां टिका दो बच्चों को, इज्जत बचे ना बचे, उनकी तहजीब रहे या मिट जाए, दीनी शऊर और आगही से वो वाकिफ हो या ना हो, बर्बाद हो जाए,
اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے علاقے میں اپنے بچوں کو ٹھہرا رہے ہیں، شالیوں میں 1500 1000 روپے کرایہ دے کر کے، کہ جہاں رہ کر کے ان کے بچے بدماش نکل جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے مناسبات تیوہار جو غیروں کے آتے ہیں اس میں باضابطہ ناچتے ہیں، اس میں باضابطہ رنگ ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی مائیں بہنیں بیٹیاں جب اپنے گھروں سے نقاب پہن کر کے نکلتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شاید مسلمان کا گھر ہے۔ یہ صورتحال، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نصیحت حاصل کیجئے، کوئی دنیا کا وسیلہ موجود نہیں ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، نہ سامان زیست ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، اور لا کر کے ایسی جگہ پر اپنے بچے کو چھوڑ دے رہے۔ کیا ہے وہاں پر؟ بیت اللہ ہے، جو پہلے کا بنا ہوا تھا، جس کے در و دیوار منتشر ہو گئے تھے، جس کے نشانات مٹ گئے تھے، اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو بے آب و گیاہ وادی میں، نہ پیڑ ہے، نہ پودا ہے، نہ کھیتی ہے، نہ سبزہ ہے، ایسی جگہ پر لا کر کے بسا دیا ہے۔ الہا، مقصد کیا ہے؟ تیرے محترم گھر کے پاس لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں۔ مقصد کیا ہے؟ نماز نہ چھوٹے۔ فلیٹ کہاں لے رہے ہو؟ بنگلے کہاں بنوا رہے ہو؟ جہاں مسجدیں نہیں ہیں، عبادت گاہ نہیں ہے، عبادت خانے نہیں ہے، وہاں بنوا رہے ہو۔ نہ آپ کا کچھ ٹھکانہ، نہ آپ کے بچوں کا ٹھکانہ، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، اور اس کے بعد جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر کے چل رہے ہیں۔ یہ خیال ہے، یہ جذبہ ہے۔ بیت اللہ کے پاس ٹکا کر کے دعا کرتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، ہم نے اس جگہ پر لا کر کے اپنی اولاد کو بسایا ہے، بیوی اور بچے کو چھوڑا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، نماز کی پابندی کریں۔ یہ ہے لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عقیدے کی اصلاح پر گفتگو کرنے کے بعد کیا کہا تھا؟ بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنا، نماز پڑھنا، دین پر رہنا، نماز میں غفلت نہ کرنا۔ یہ ہے نماز کی تعلیم لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے بیت اللہ کے پاس لا کر کے ٹکا رہے ہیں اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو۔ اور ایک جگہ اور اللہ نے ذکر کیا، صرف لا کے ٹکا نہیں دیا، مقصد صرف نہیں بتایا کہ اللہ یہاں پر اس لیے ہم نے بسایا ہے، یہاں پر اس لیے اپنے بچے کو چھوڑا ہے، بیوی کو چھوڑا ہے، تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اسی پر اکتفا نہ کیا، رابعہ مسجد کے آس پاس فلیٹ لے لیا، چھوڑ دیا، جائیں نہ جائیں، بلکہ دعا کیا۔ بسانے کے بعد دعا بھی کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے بھی، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دینا، نماز کا پابند بنا دیجئے۔ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور الہا تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو تو رد نہیں کرتا ہے، اور انبیاء کی دعائیں ویسے بھی مردود نہیں قرار پاتی ہیں، اللہ ان کو پہلے قبول کرتا ہے۔ انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ دعا بھی کیا، وسائل بھی اپنایا، انہوں نے وسیلہ اختیار کیا، لائے اور لا کر کے بیت اللہ کے پاس، جبکہ بیت اللہ کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، بیت اللہ دکھ نہیں رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کا اشارہ پا کر کے وہیں بسایا اور کہا بھی تاکہ یہ نماز قائم کریں، اور دعا بھی کیا، اللہ مجھے بھی پابند صلاۃ بنانا، میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی پابند صلاۃ بنانا۔ لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی کہہ رہے ہیں، بیٹا صلاۃ قائم کرنا۔ کبھی کہا آپ نے بیٹا فجر میں چلو، جلدی سو؟ ہم بھی جلدی سو جاتے ہیں، فجر میں چلنا ہے، انگلی پکڑ کر کے لے گئے آپ کبھی
کبھی تعلیم دیا آپ نے؟ نہیں دیا۔ جب زندگی میں وہ راہ حق سے بھٹکا ہوا لگ رہا ہے، زندگی میں وہ خیر سے بھلائی سے دور ہے، تو کیا توقع رکھتے ہیں جس دن آپ مر جائیں گے وہ نمازی بن جائے گا، جس دن آپ مر جائیں گے وہ مصلی کا امام بن جائے گا، جس دن آپ کی روح قبض سے سوری سے پرواز کر جائے گی وہ مؤذن بن جائے گا، مسجد سے اس کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر مضبوط کرنا ہے اس کے تعلق کو اللہ کے گھر سے تو اپنی زندگی میں مضبوط کر دو، اپنی زندگی میں راستہ بتا دو، اپنی زندگی میں اس کو جو ہے خیر کی طرف رہنمائی کر دو۔ بعد میں کچھ نہیں ہوتا ہے، بعد میں کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ جمع پوجی ہے اسی پر عیاشیاں کرتے ہوئے کئی نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے بدبخت ہیں کہ ایک بار ہاتھ اٹھا کر اپنے اس باپ کے لیے خیر کی دعا بھی نہیں کرتے جس باپ نے اپنے بچے کے مستقبل کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے رات میں کم سویا، دن میں کم راحت کی سانسیں لی۔ آج اس کی اولاد راہ حق سے بھٹکی ہوئی ہے، بیچ کھا رہے ہیں لوگ۔ یہ صورتحال ہے۔ عقیدے کی درستگی، عمل کی درستگی، اور اس کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کسی آدمی کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، عمل کرنا شروع کر دے، تو ایک تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اسی تعلیم کو، اسی خیر کو دوسروں تک پہنچاؤ، بتاؤ کہ بھائی عقیدہ صحیح رکھو، یہ باتیں ہیں، عمل صحیح کر لو، درست کر لو۔ اب دیکھیے تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلائی کا حکم دے بیٹا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو خیر کی طرف بلا، بھلائی کا حکم دے میرے بیٹے، اور لوگوں کو برائیوں سے روک۔ دیکھیے عقیدہ صحیح کرو، پھر اس کے بعد عمل پر لاؤ، عمل صحیح، عقیدہ صحیح، پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچاؤ، دعوت کا کام کرو، بتاؤ خیر کی، علم کی حد تک، استعداد کی حد تک لوگوں تک خیر کی باتیں پہنچانے کی کوشش کرو، برائیوں سے روکو۔ ابا جان سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ یہ تمباکو والا پان کیوں کھا رہے ہو؟ آپ کا کپڑا ٹخنے کے نیچے چل رہا ہے موجود۔ ایک بچہ اپنے باپ کو ٹوک رہا ہے، مدرسے میں اس کو کچھ سمجھایا گیا، بتایا گیا، تو آ کے اپنے ابا سے کہہ رہا ہے ابا یہ بیڑی پینا حرام ہے، مولانا بول رہے تھے۔ وہ مکروہ والے مولانا نہیں تھے اصل میں، وہ ہے نا، یہ پان خور لوگ جو ہیں علماء میں سے، یہ خود کھاتے اور خود پیتے اور فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ مکروہ ہے، یہ حرام چیز کو مکروہ بناتے تاکہ ان کے لیے بھی راستہ نکل جائے کھانے اور پینے کا۔ ابا آپ بیڑی پی رہے ہیں، مولانا صاحب نے کہا ہے حرام ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے۔ ابا آپ کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے، اور وہ باپ بعد میں کیا کہہ رہا جانتے ہیں؟ کہاں بھیج رہی ہو؟ اپنی بیوی سے کہہ رہا کہاں بھیج رہی ہو بچے کو؟ آجی سے وہ بھاٹا کی طرح ہم ہی کو بتا رہا ہے، ہم ہی کو سکھانے لگا ہے، ہم ہی پر انگلی اٹھانے لگا ہے۔ الٹی کھوپڑی کا آدمی تھا، یہ حقیقت ہے، سچائی ہے۔ اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ یہ بچے جو سیکھتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں بھی ویسا ہو، گھروں میں ویسا ہو۔ اس لیے بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ بیٹے بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جب برائی سے روکو گے تو کیا ہوگا؟ لوگ چائے پلائیں گے آپ کو؟ کیا ہوگا؟ آپ کسی کو آپ نے بول دیا کہ یہ داڑھی مت کاٹو، آپ چھوڑ دو، معاف کر دو، جوان بننے کی کوشش مت کرو، کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکا کے مت چلو، ناپ تول میں کمی بیشی مت کرو، بے ایمانی مت کرو۔ کیا سوچتے ہیں آپ سے خوش رہے گا؟ ناراض ہوگا۔ وہ نقصان پہنچانے کی بہت سارے لوگ کوششیں بھی کرتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، زخم پہنچا پر شفقت کرتے ہوئے کہتا ہے بیٹا بھلائی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تمہارے اوپر آئیں جو مصائب و آلام آئیں، جو دقتیں آئیں، لوگوں کے کامنٹس آئیں، لوگ تکلیف میں، بیٹا ان پر صبر کرنا، برداشت کر لینا، کچھ نہ بولنا۔
یہ سورہ لقمان پڑھے آپ ذرا دیکھیں، باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مشکلیں پہنچائیں، جو پریشانیاں پہنچائیں، لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائیں، بیٹا صبر کرنا۔ یہ بڑی ہمت والا کام ہے، صبر کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ یہ باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، اور کیا کہا؟ اور کیا کہا؟ لوگوں کے لیے کوششیں کرنا، محنتیں کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، سمجھانے کا کام کرنا، اور کیا کہا؟ معاشرے میں رہنا کیسے، معاشرے میں رہنا کیسے، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، اس کی بھی تعلیم دیا انہوں نے اپنے بیٹے کو۔ اور کیا کہا؟ بیٹا اپنے گال کو پھلا نہ لینا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا اپنے گال کو پھلا نہ لینا۔ ہوتا ہے نا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو یہ کہا گال پھلا نہ لینا، یعنی گردن ٹیڑھی نہ کرنا۔ جو متکبر ہوتے ہیں، گھمنڈی ہوتے ہیں، آپ ان سے بات کرو گے تو وہ ایسے گردن کر لیں گے، یعنی آپ کی طرف التفات نہیں کریں گے، آپ کی طرف توجہ نہیں دیں گے، گردن گھما لیں گے، گردن ایسے کر لیں گے، اس کے بعد آپ بولتے رہو، وہ سنتے رہیں گے، اور گردن ادھر، چہرہ ادھر، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم تھرڈ کلاس کے آدمی ہو، ہم بہت اونچے ہیں تم سے۔ یہ دنیا کے بدمعاش ترین لوگ ہیں، یاد رکھنا، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی حاجی ہو، چاہے کوئی نمازی ہو، اس کا رویہ اگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ، توحید والوں کے ساتھ یہ ہے تو مجرم ہے، وہ مجرم۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا گال کو پھلا کے مت رکھنا۔ آپ دیکھو، میں بھی آتا ہوں، اندازہ اپنے کو ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ملتے ہیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ تھپڑ اوپر کسی نے چہرے پر مارا ہو، نہ مسکراہٹ ہے، نہ ہنسی ہے، نہ خوشی ہے، پھلائے رہتے ہیں گال۔ ایک ہمارے یہاں جاندار ہے چھوٹا سا، پانی میں ملتا ہے، گل پھولنی بولتے ہیں، جیسے ٹچ کرو گے تو پھول جائے گا وہ، اور چھوڑو گے تو پھر وہ ڈھیلا ہو جائے گا، سکڑ جائے گا۔ نماز پڑھتے ہو، پابندی کرتے ہو، نیک ہو، اچھے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں۔ سمجھاؤ پیار سے، محبت سے۔ اب نہیں مانتے ہیں تب گال کھلاؤ، تو صرف گالیں نہ کھلاؤ، دعوت بھی نہ ان کی قبول کرو، خوشی اور غمی میں بھی مت جاؤ۔ یہ تعلیم اسلام کی ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے، تحفظ ایمان کے لیے۔ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، جمعہ تک چھوڑ رہا ہے، کوئی شخص ایسا ہے بے ایمانی ہے، سود اور بیاج کا کاروبار ہے، ایسے لوگوں سے دوستیاں مت کرو، ایسے لوگوں سے تعلقات مت استوار کرو۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا، شرعی مسئلے کا علم نہیں ہوگا، سمجھا دو، اس کے بعد سائیڈ میں ہو جاؤ۔ نہیں مانتا ہے تو دوری بناؤ۔ تو ایسے لوگوں سے گال پھلانا، ایسے لوگوں سے ناراضگی سے پیش آنا بالکل ضروری ہے، دین کا تقاضا ہے۔ لیکن جو نیک ہیں، ٹھیک ہیں، دیندار ہیں، کمیاں ہوتی کہاں نہیں ہیں، تھوڑی موڑی کمی ہر ایک کے یہاں ہے، نظر انداز کرو، خوبیوں پر نظر رکھو، مل کر کے رہو، مسکرا کے ملو۔ آپ جب مسکراتے ہیں اپنے بھائی سے ملتے وقت، صدقے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سعر جو ہے، اور بعض لغویوں نے سور لکھا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے اونٹ کی گردن میں، گلٹی نکل جاتی ہے، تو اونٹ اپنی گردن کو ٹیڑھی کر کے چلتا ہے، وہ ٹیڑھا کر لے گا اور چلے گا، اسی سے سعر یسعر تسعیر ہے۔ بیٹا اپنے گال کو نہ پھلا لے، اپنی گردن کو ٹیڑھی مت کر لے، لوگوں سے ملاقات کے وقت، لوگوں سے گفتگو کے وقت، لوگوں سے بات چیت کے وقت سامنا کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، محبت سے، غرور سے منع کر رہے ہیں، اترانے سے روک رہے ہیں، زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا، سینہ تان کر مت چلنا۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں، کسی کو علم پر غرور ہے، کسی کو اولاد پر غرور ہے، کسی کو مال پر غرور ہے، کسی کو حسب و نسب پر غرور ہے۔ خان صاحب، یہ پٹھان صاحب، اس لیے بہت گھمنڈ ان کے یہاں۔ یہ سب چھوڑو، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔
حضرت لقمان علیہ السلام فرما رہے ہیں زمین پر فروتنی سے چلنا، زمین پر انکساری کے ساتھ چلنا، نرمی کے ساتھ چلنا. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی شیخی بکھارنے والوں، اترا کر چلنے والوں، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، ان سے بہت ناراض رہتا ہے. یہ تعلیم دیا بیٹے کو، باپ نے بیٹے کو یہ تعلیم دیا. اور اتنے نہیں، کیا کہا آگے؟ وقصد فی مشیک، بیٹا جب زمین پر چلو تو معتدل چال چلو، نہ بہت تیز بھاگو کہ پھوہڑ لگو. ہوتا ہے نا کچھ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں برابر، کبھی کبھی کوئی حادثہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی واقعہ ہے، اس میں آدمی تیز چلتا ہے. تیز چلنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، یہ غلط نہیں ہے بھائیو، لیکن آدمی کی عام چال ایسے ہو جائے، اس کی عادتیں بن جائے بہت تیزی کے ساتھ چلنے کی، تو یہ پھوہڑ لوگوں کا کام ہے. یہ وقار کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، مقام و مرتبے اور اونچی حیثیت کے منافی ہے یہ. اس لیے بہت تواضع کے ساتھ چلنا ہے اور تیزی نہیں لانا ہے، سرعت کے ساتھ نہیں چلنا ہے، درمیانی چال چلو. اب درمیانی چال چلنے میں کچھ لوگ چیونٹی کی طرح چلنا شروع کر دیں تو یہ بھی غلط ہے. نہ تیز چلو کہ پھوہڑ لگو آپ، بد تہذیب لگو آپ، گنوار لگو آپ، اور نہ اتنا سلو چلو کہ لوگ کہیں یہ بیمار ہے کیا، بخار ہے کیا، سر میں درد ہے کیا. اسی کو کہا جاتا ہے درمیانی چال چلو، نہ بہت تیزی کے ساتھ نہ بہت آہستہ اور دھیمی گتی سے، درمیانی چال چلو. کیونکہ آدمی جب بہت دھیرے چلے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ لگتا ہے یہ بناوٹ کر رہا ہے، یہ بن ٹھن کے چل رہا ہے، تصنع کر رہا ہے، تکلف والی چال اس کی لگے گی. اس لیے بہت آہستہ بھی نہیں چلنا ہے اور بہت تیز بھی نہیں چلنا ہے، درمیانی چال چلنی، درمیانی چال. اور آگے ایک اور بات کہی ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو بیٹا پست رکھنا، بلا ضرورت کے آواز بلند نہ کرنا. سب سے کریہ آواز، ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. اس لیے اگر ضرورت ہے تو آواز تیز کر سکتے ہیں آپ. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے جب منبر پر آپ ہوتے تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. وَعَلَى صَوْتُهُ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی بڑے لشکر سے آپ ڈرا رہے ہوں، غصے میں آپ ہو جاتے تھے، غضبناک ہو کر کے بولتے تھے آپ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. یہ ضرورت ہے، لیکن یوں ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ چلا کے بات کریں. ایک بات جو آسانی سے ہو سکتی ہے اس میں بھی آپ چلائیں، تب یہ غلط ہے اور اس سے روکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو بیٹا، آرام سے بات کرو، آہستگی سے بات کرو، بہت زیادہ آواز نہ نکالو. ضرورت اگر نہیں ہے تو آواز زیادہ مت نکالو، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز. یہیں سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے نوجوان لوگ، دو پیسہ آ گیا ہے جیب میں، ہاتھ میں، تو یہ گاڑیاں خریدتے ہیں بلٹ، اور پھر اس کے بعد فائر لگاتے ہیں. آواز بہت کری ہوتی ہے، بڑی خطرناک آواز ہوتی ہے. جب گزرتے ہیں تو ہر گزرنے والا گاڑی سے جب آدمی نوجوان گزرتا ہے تو جن کے پاس سے گزرتے ہیں بد دعا کے علاوہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی دعا دیتا ہوگا، اور ماں بہن نہ کرتا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے یہ کام نہ کرو کہ لوگوں کو اذیت ہو. آپ کی گاڑی کی آواز اتنی تیز ہو جائے، اس میں کچھ ایسا سسٹم فٹ کروا لو کہ گدھے کی آواز سے بھی زیادہ تیز آپ کی گاڑی کی آواز ہو جائے. اگر یہ صورتحال ہے تو اللہ کی پھٹکار ہوگی ایسے لوگوں پر، یاد رکھو. اور باپوں سے بھی گزارش ہے، بیٹیوں ماؤں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے لاڈلوں کی ذرا فکر کریں، ان کے بارے میں دیکھیں اور سوچیں. ان کی گاڑیوں کی آواز اس نوعیت کی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گدھے کی آواز کو بہت ناپسند کیا ہے. اس کی آواز سے آدھے سے زیادہ آواز اس فائر کی آواز ہوتی ہے. بلٹ سے جو آواز نکلتی ہے سسٹم فٹ کروانے کے بعد، گدھے کی آواز سے آدھی، گدھے کی آواز سے ڈبل سمجھ لیجئے اس بلٹ سے نکلنے والی آواز.
اس کی آواز ہوتی ہے. اب گدھے کی آواز کو اللہ نے پسند نہیں کیا. اس کی آواز کو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ عوام نہیں پسند کرتے ہیں, لوگ نہیں پسند کرتے ہیں, بددعائیں دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, لام تان کرتے ہیں. اس لیے بچو, آپ اپنی آواز بھی, نارملی بات ہو رہی ہے, نرم انداز میں گفتگو کریں. بعض لوگ بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جھگڑا کر رہے ہیں, ہوتا ہے نا. اگر اس طرح کی آپ کی عادت ہے, میری عادت ہے, کسی کی عادت, تو رک جاؤ, باز آ جاؤ. اللہ نے منع کیا ہے, روکا ہے. کتنی مفید نصیحتیں ہیں, ذرا دیکھیں ایک باپ اپنے بچے کے تعلق سے کس قدر فکر مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے, کتنا پریشان, کتنی سوچ رکھتا ہے, اور سوچ کے اندر کتنی وسعت ہے. اب آپ ذرا سوچیں, آپ نے اب تک کیا کیا, بیٹوں کو کیا دیا. اس سے بڑا تحفہ آپ کے بیٹوں کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو مہذب بنا دیں. اس سے بڑی دولت, اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑا اعزاز کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ دین دے دیں, تہذیب دے دیں, اسلامی شعار سے آپ ان کو باضابطہ جو ہے روشناس کرا دیں. اس سے بڑی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس سے بڑا دھن کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے آپ اس پر توجہ دیں, سورہ لقمان پڑھیں, ان کی نصیحتوں پر نظر رکھیں اور خود عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما.